بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو کی تھی تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ جاؤ یا نہ جاؤ. بس دو ٹوک سی بات تھی کہ جانا ہے تو جاؤ لیکن 15 کو واپس آنا ہے. تو کس طرح ہم جا سکتے ہیں نا 15 کو؟ ابھی آج 27 ہے، پرسوں 15 ہے، تو پھر واپس آئیں گے تو کیا فائدہ؟ تو چلو وہ تو حل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جا سکتے ہو، جب تک وائرس ٹھیک نہ ہو جائے تب تک ہم آپ کو مطلب نوٹیفیکیشن کا انتظار کرو، جب نوٹیفیکیشن آ جائے تو واپس آپ آ سکتے ہو. تو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ادھر دوسرا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ اب پاکستان تک نہیں مل رہی ہے. تو اس میں سٹے بہت زیادہ ہے ایسی سٹیز میں جو ہائی رسک ہے، جدھر بہت زیادہ وہ کنفرمڈ کیسز آئے ہوئے ہیں نا. تو یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہمارے گورنمنٹ کو کوئی پڑی نہیں ہے ہماری. جس طرح اگر ہم دیکھیں، ہم ادھر فارنر اسٹوڈنٹس ہیں تو اور بھی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے آسٹریلیا کے، تو ان کی جہازیں آئی، ان کے سارے اسٹوڈنٹس کو لے گئی. ہمارے لیے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ادھر ہم کیا کر رہے 2 ہفتوں سے؟ یہ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کورونا وائرس ہے. ابھی جب پتہ چلا تو 2 ہفتوں سے تو کوکنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے کمروں میں، تو ہم جا کے کینٹین میں کھاتے. ابھی کینٹین میں بھی نہیں جا سکتے. تو اپنے لیے کیا کرتے؟ بس روزانہ یہی چیزیں کھاتے کہ یہ نوڈلز ہوتا ہے ہر ٹائم، مطلب 3 دن میں 3 مرتبہ یہ نوڈلز ہے. بس اس میں گرم پانی ڈال اور اس کو بنا اور کھا، سیم کھانا. 3-4 دن سے ہم یہی سیم کھا رہے ہیں، اور ابھی بھی مزید دنوں کے لیے ہم نے اپنا راشن پورا کیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں نا کیا کدھر وائرس ہے. کیونکہ ہمیں کوکنگ بھی نہیں الاؤڈ، کچھ بھی نہیں الاؤڈ. تو جائے تو کدھر جائے؟ تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی ایکشن لے اور کوئی ایسا طریقہ کار نکالے کہ ہم ڈائریکٹ پاکستان پہنچ جائے. کیونکہ جیسے ہم آسٹریلیا کے 43 پلینز آئے ہیں اور وہ اپنے جتنے بھی ورکرز تھے اور اسٹوڈنٹس کو یہاں سے لے گئے ہیں.